میں ایک بنگلے پر چوری کرنے گیا تو وہاں عورت اپنی جھولی میں بچہ اٹھائے قرآن مجید کھول کر روئے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، تمہیں جو چاہیے لے جاؤ مگر مجھے کچھ نہ کہنا۔ میں نے وہاں سے 20 لاکھ کیش اور عورت کا سارا زیور اٹھا لیا، مگر وہ عورت ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ پوچھتا وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس عورت نے سلام پڑھ کر اس بچے کو اٹھایا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میں سارا دن کام کی تلاش میں گھومتا رہتا مگر کوئی مجھے کام نہ دیتا۔ اکثر شام کے وقت جب گھر لوٹتا تو مجھے ڈر لگتا۔ بیوی کی آنکھوں میں سوال اور بچے کی بھوک کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی۔ بیوی ہر روز کام کا پوچھتی اور میرا ہر روز جواب صرف خاموشی ہوتا تھا۔ میں نظر جھکا کر جوتے صاف کرنے لگتا تاکہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ کرنی پڑے۔ وہ آہستہ سے آہ بھرتی اور چولہے کے پاس جا کر پانی گرم کرنے لگتی تاکہ بچے کے پیٹ میں کچھ تو جائے۔ میرے پاس نہ کوئی ہنر تھا اور نہ ہی سرمایہ۔ سب رشتے دار اور دوستوں نے مجھے تنہا کر دیا تھا۔ غریب کا کوئی دوست یا رشتے دار نہیں ہوتا۔ محلے والے بھی مجھے نکما اور کام چور اس طرح کے تانے دینے لگے تھے۔ دل چاہتا سب کو چیخ کر کہوں میں کوشش کر رہا ہوں، پر نصیب ساتھ نہیں دیتا، مگر لفظ گلے میں اٹک جاتے۔ رات کو بیوی آنسو بہا کر سو جاتی۔ ایک رات اس نے کہا، کاش ہمارے بچے کی قسمت اچھی ہوتی، وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح اسکول جاتا، کتابیں پڑھتا، ہنستا کھیلتا، مگر دیکھو اسے بھوک نے کمزور کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر ایک خالی پن بھر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، بس دعا کرو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، ہر صبح نئے حوصلے کے ساتھ نکلتا، مگر شام کو ٹوٹا ہوا جسم اور بکھرا ہوا دل لے کر واپس آتا۔ چہرے پر گرد اور آنکھوں میں شکست ہوتی۔ کبھی کسی فیکٹری کے باہر کھڑا ہوتا تو دربان کہتا، لوگوں کی لائن لگی ہے، ابھی تمہاری باری نہیں۔ کبھی کسی دکان پر گیا تو مالک نے کہا، تجربہ ہے، اور جب میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے دروازہ دکھا دیا۔ ایسے ہی ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا، میں تھکن سے چور گھر کی طرف چل رہا تھا۔ محلے کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، ان کی ہنسی مجھے چبھتی۔ میرا اپنا بچہ بیمار سا کونے میں بیٹھا پتھر سے کھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی، جیسے وہ دوسرے بچوں کی خوشی کو ترس رہا ہو۔ میں نے نظریں چرا لی۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں پھر وہی سوال تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ کب تک یوں چلے گا؟ اس نے تھکے لہجے میں کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تقدیر خود بدل جائے گی؟ میں نے جواب نہ دیا۔ میری خاموشی ہی سب کچھ کہہ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، سن لو، میں تمہیں الزام نہیں دے رہی، بس کہہ رہی ہوں کہ کچھ سوچو، کچھ بھی، ورنہ یہ بچہ بھوک سے مر جائے گا اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ رات کو میں چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، مگر میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مانگوں۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ ہاتھ پھیلا دوں، مگر خودداری نے روک لیا۔ دل کہتا مانگ کر جینے سے مر جانا بہتر ہے، مگر بچے کا معصوم چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آ جاتا۔ اگلے دن پھر وہی معمول، دروازے دروازے دھکے، بازار میں گھومتا رہا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے، مگر قسمت میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، پیاس سے ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ میں ایک چھاؤں والے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، میرے پاس نہ کوئی دیکھ رہا تھا، نہ کسی کو میری فکر تھی، بس سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی وقت ایک آدمی جلدی میں میری طرف سے گزرا۔ اس کے کپڑوں سے لگتا تھا کہ معمولی سا نوکر ہے۔ جیب میں سے کچھ جھانکا، میری آنکھیں ٹھہر گئیں۔ یہ ایک پرس تھا جو ڈھیلا سا نکلا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل دھڑکا، ہاتھ لرزنے لگے۔ اندر سے ایک آواز آئی، یہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ چوری ہے، گناہ ہے۔ مگر ساتھ ہی دوسری آواز گونجی، اگر یہ پرس تمہارے ہاتھ آ گیا تو تمہارے بچے کو دودھ ملے گا، تمہاری بیوی کے آنسو تھم جائیں گے، یہ موقع ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں نے سر جھٹکا، آنکھیں بند کی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پسینہ ماتھے پر بہنے لگا۔ وہ آدمی آگے بڑھ رہا تھا، میرا ہاتھ خود بخود حرکت میں آیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے پرس میرے ہاتھ میں تھا۔
میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ابھی کیا ہوا۔ میرے کانوں میں صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب جان گئے ہوں، جیسے سب کی نظریں مجھ پر ہوں۔ میں نے تیزی سے پرس جیب میں ڈال لیا اور وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچتے ہی دروازہ بند کیا اور پرس کھولا۔ اندر نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 10,000 روپے! میں نے کبھی ایک ساتھ اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ ہاتھ کانپنے لگے، دل چاہتا تھا کہ چیخ کر ہنسوں، مگر ساتھ ہی خوف نے جکڑ لیا۔ یہ پیسے حلال نہیں تھے، لیکن بھوک نے میرے ایمان کو چپ کرا دیا۔ بیوی نے مجھے دیکھا تو پوچھا، کہاں سے لائے ہو یہ سب؟ میں نے جھوٹ بولا، ایک دن کی مزدوری ہے۔ مالک نے ترس کھا کر زیادہ دے دیا۔ وہ حیران ہوئی مگر خاموش رہی۔ اس نے جلدی سے دودھ منگوایا اور بچے کو پلایا۔ بچے کے چہرے پر سکون آیا تو میرا دل بھی نرم پڑ گیا، مگر اندر ہی اندر ایک طوفان تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے پہلی بار ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جس سے لوٹنا آسان نہ ہوگا۔ وہ رات میں نے کروٹیں بدلتے گزاری، کبھی نوٹوں کو دیکھتا، کبھی بچے کے چہرے کو، اور دل کہتا، یہ تو شروعات ہے، اگر ایک بار یہ ہوا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اندھیرے نے میری زندگی کو نگلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں خاموشی سے اس کے قدموں میں جھک گیا۔ چند دنوں تک وہ 10,000 روپے میرے کام آئے، لیکن جیسے ہی ختم ہوئے تو پرانی بھوک پھر منہ پھاڑ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب واپس پہلے جیسی بھوک برداشت کرنا ممکن نہیں۔ اب میرے اندر ایک نیا راستہ جا گیا تھا، وہ راستہ جس پر میں قدم رکھ چکا تھا اور جس سے پلٹنا مشکل تھا۔ بازار کے رش میں قدم رکھتے ہی میرا دل اب ڈرنے کی بجائے تیار رہتا۔ جہاں ہجوم دیکھتا خود بخود ہاتھ بڑھنے لگتا۔ شروع میں کپ کپاہٹ تھی، ایک دو بار ہاتھ لرزے، لیکن آہستہ آہستہ یہ کپ کپاہٹ ختم ہو گئی۔ اب میں لوگوں کے درمیان اعتماد کے ساتھ چلتا، ایک لمحے کی غفلت دیکھ کر پرس نکالتا اور ہجوم کے شور میں گم ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں پیسے میرے قبضے میں ہوتے۔ ایک دن ریڑھی والے کے قریب کھڑا تھا، دو امیر آدمی آپس میں باتوں میں مشغول تھے۔ ان میں سے ایک کی جیب سے پرس نمایاں تھا۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور لمحے بھر میں پرس میرے ہاتھ میں تھا۔ جب میں نے پرس کھولا تو اس میں 2,000 روپے اور کچھ رسیدیں تھیں۔ رسیدیں پھینک کر میں نے نوٹ جیب میں ڈال لیے۔ اسی دن شام کو میں نے بیوی کو گوشت لا کر دیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، پھر کہاں سے لائے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم بس دعا کرو، اب اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھنا۔ وہ چپ ہو گئی، مگر اس کی خاموشی سوالوں سے بھری تھی۔ دوسرے دن میں نے ایک اور چوری کی۔ اس بار ایک آدمی بس میں سوار ہو رہا تھا۔ میں نے رش کا فائدہ اٹھا کر پرس نکالا، اس میں 5,000 روپے نکلے۔ میں نے نوٹ دیکھ کر پرس بس کی سیٹ کے نیچے پھینک دیا تاکہ شک مجھ پر نہ آئے۔ پیسے جیب میں ڈال کر میں اگلے اسٹاپ پر اتر گیا۔ یہ سب اتنی آسانی سے ہو رہا تھا کہ مجھے حیرت ہونے لگی۔ اب ہر کامیاب چوری کے بعد دل میں ایک نئی لذت بڑھتی۔ یہ لذت نشے کی طرح تھی، جتنا زیادہ کرتا اتنا زیادہ دل چاہتا۔ میں دن میں کئی بار بازار کے چکر لگانے لگا۔ محلے والے حیران تھے کہ میرا معیار زندگی اچانک کیسے بدل رہا ہے۔ کل تک جو بھوکا پھرتا تھا اب وہ روز گوشت لا رہا تھا، کبھی بچوں کو مٹھائی دلا رہا تھا۔ ایک دن محلے کا ایک بوڑھا میرے پاس آیا اور بولا، بیٹا یہ سب خیر سے ہے نا؟ اچانک یہ خوشحالی کہاں سے آئی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بابا، اللہ کا فضل ہے، اب قسمت بدل گئی ہے۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا، لیکن اس کی نظریں میرے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ بیوی کو بھی اندازہ ہونے لگا تھا۔ ایک رات اس نے کھانے کے بعد پوچھا، سچ بتاؤ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے عورت، دنیا میں کون سا مال صاف ہے، سبھی دو نمبری کرتے ہیں۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ بس یہ دیکھو کہ گھر میں اب سکون ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں اطمینان کی بجائے خوف تھا۔ میرے اندر کا بدلاؤ اب دوسروں پر بھی ظاہر ہونے لگا تھا۔ میں بازار جاتا تو خود کو کسی ماہر کھلاڑی کی طرح محسوس کرتا۔ ایک دن میں نے ایک شخص کا پرس نکالا اور جب اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو میں نے اتنی مہارت سے جیب میں ہاتھ واپس ڈال لیا کہ اسے شک بھی نہ ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں خود پر فخر کیا۔ ایک اور دن میں نے مسجد کے باہر رش کا فائدہ اٹھایا۔ لوگ نماز سے فارغ ہو کر سلام کر رہے تھے۔
میں نے ایک نمازی کی جیب سے پرس نکالا۔ پرس میں صرف 1500 روپے تھے، لیکن پھر بھی مجھے ایک عجیب لذت ملی۔ مجھے لگا کہ اب میں اس فن کا ماہر ہو گیا ہوں۔ محلے کے چند لوگ میرے بدلتے حال پر سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یہ پہلے دن رات دھکے کھاتا تھا، اب دیکھو کیسے چل رہا ہے، کہیں غلط کام تو نہیں پکڑ لیا۔ میں نے یہ بات سنی تو دل میں خوف آیا، مگر فوراً ہنسی دبا لی۔ سوچا یہ سب صرف باتیں ہیں، کوئی کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ اب میں پیسوں کے لالچ میں بڑے بڑے بازاروں کا رخ کرنے لگا۔ ایک دن صدر بازار گیا، وہاں ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ میں نے ایک ہی دن میں 2 پرس نکال لیے۔ دونوں میں کل ملا کر 8000 روپے تھے۔ گھر آ کر میں نے بیوی کو پیسے دیے اور باقی اپنے لیے بچا لیے۔ بیوی نے کہا، اب ہمیں کچھ قرض بھی اتار دینا چاہیے، محلے کے دکان والوں کو کافی دینا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں ہاں سب ادا کر دیں گے، ابھی وقت آنے دو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے اپنے پاس رہیں۔ اب میری دنیا صرف جیب کاٹنے تک ٹک گئی تھی۔ یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ صبح نکلتا، کسی نہ کسی کا پرس نکالتا اور شام کو پیسے لے کر گھر آتا۔ محلے کے لوگ حیران تھے، بیوی خاموش تھی، لیکن میں اس سب میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ یہ نشہ اب میرے خون میں سرایت کر گیا تھا۔ بیوی نے ایک دن کھانے کے بعد اچانک میرے گریبان پکڑ لیا۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے اور آواز کپ کپا رہی تھی، یہ حرام کے پیسے ہیں، یہ ہمیں لے ڈوبیں گے۔ میں نے ہاتھ جھٹک کر اسے پرے کیا اور سخت لہجے میں کہا، چپ رہو عورت، یہ دنیا محنت سے کسی کو کچھ نہیں دیتی، یہی آسان راستہ ہے، سب لوگ دھوکے سے کماتے ہیں، کوئی کسی کا حق نہیں دیکھتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بڑے بڑے لوگ سب حلال کماتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی نظریں میرے دل پر بوجھ کی طرح پڑنے لگی۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور باہر نکل گیا۔ محلے میں اب میری حیثیت بدل رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے، ہاں بھائی لگتا ہے قسمت جاگ گئی ہے۔ میں ان کی باتوں پر ہنستا اور دل ہی دل میں فخر محسوس کرتا، لیکن بیوی کی خاموش نظریں میرے پیچھے پیچھے چلتی رہتی۔ اس کی خاموشی میں خوف اور سوال چھپے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں سب کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی نوکری پکڑ لوں تو سب کے شک دور ہو جائیں گے۔ چند دن بعد ایک فیکٹری میں معمولی کلر کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن مجھے اس کی فکر نہ تھی۔ اصل کمائی تو اب بھی وہی تھی جو ہجوم سے ملتی تھی، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے یہ ڈھال کافی تھی۔ محلے والے اب کہتے، واہ بھائی، مزدوری سے نکل کر فیکٹری میں بیٹھ گیا، لگتا ہے قسمت واقعی بدل گئی ہے۔ میں مسکرا دیتا، دن میں چند گھنٹے فیکٹری جاتا، شام کو بازار کے رش میں نکل پڑتا۔ اب میرا نظام یہی تھا، دن کی کم تنخواہ دکھانے کے لیے اور رات کا کھیل پیسہ بنانے کے لیے۔ بیوی نے ایک دن کہا، اگر واقعی نوکری ملی ہے تو اسی پر گزارا کرو، یہ دوسرا راستہ چھوڑ دو۔ میں نے غصے سے کہا، یہ تمہاری کمزوری ہے، تم چاہتی ہو کہ پھر سے بھوک کے دن آئے۔ دیکھو عورت، اگر تمہیں سکون چاہیے تو سوال کرنا چھوڑ دو۔ وہ چپ ہو گئی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں آگ جل رہی ہے۔ اب پیسے کی چمک نے میرا غرور بڑھا دیا تھا۔ میں نے گھر کے لیے نیا پنکھا خریدا، بچے کے لیے کھلونے لایا۔ محلے والے حیران تھے کہ ایک عام کلر کے گھر میں یہ سب کیسے آ گیا، لیکن میں نے انسنی کر دی۔ دل میں کہتا، یہ سب میرا فن ہے، میری عقل ہے۔ اب میں دن بدن زیادہ نڈر ہو رہا تھا۔ میرے دوستوں نے بھی نوٹ کیا کہ میری جیب ہمیشہ بھری رہتی ہے۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، کہیں لاٹری تو نہیں لگ گئی؟ میں نے کہہ کر لگایا، ہاں سمجھ لو نصیب کی لاٹری نکل آئی ہے۔ وہ سب ہنسنے لگے، لیکن میرے دل میں خوف ابھرنے لگا کہ یہ راز کب تک چھپے گا۔ اسی دوران محلے میں کچھ باتیں پھیلنے لگی۔ ایک عورت نے بیوی سے کہا، ہمیں تو لگتا ہے تمہارے میاں کوئی غلط کام کرتے ہیں، دیکھو فیکٹری کی تنخواہ اتنی کہاں ہوتی ہے کہ روز گوشت کپڑے اور سامان آتا رہے۔ بیوی نے بس خاموشی اختیار کی، لیکن شام کو اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اب یہ باتیں محلے میں بھی پھیلنے لگی ہیں، لوگ پوچھنے لگے ہیں، یہ سب زیادہ دیر چھپنے والا نہیں۔ میں نے غرور سے کہا، انہیں جو چاہیے سوچنے دو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں عقل سے کھیلتا ہوں، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ بیوی نے سر جھٹک لیا اور کہا، تمہارا غرور ہی ایک دن تمہیں لے ڈوبے گا۔
میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن وہ دن قریب تھا جب میری ساری چالاکی کا پردہ فاش ہو جانا تھا۔ اس روز رش والی جگہ پر ایک عام سا شخص مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس کے کپڑے صاف مگر سادہ تھے۔ لمحہ بھر کے لیے میں نے اسے عام آدمی سمجھا۔ رش میں ایسے ٹکراؤ تو ہوتے رہتے ہیں، مگر میرا دماغ اب موقع کی طاق میں رہتا تھا۔ جیسے اس کا جسم مجھ سے ٹکرایا، میرا ہاتھ اپنی عادت کے مطابق اس کی جیب کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جھٹکے میں پرس میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ شخص جلدی سے آگے بڑھ گیا اور مجھے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں اعتماد سے ہجوم سے نکل آیا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے کمرہ بند کیا اور پرس کھولا۔ جیسے ہی نوٹ نظر آئے، میری آنکھیں چمک اٹھی۔ اس بار رقم خاصی زیادہ تھی، 5، 10 اور 1,000 کے نوٹ گڈ تھے۔ میں نے گنتی شروع کی، قریب 20,000 روپے نکلے۔ یہ دیکھ کر دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے سوچا کہ اب تو کئی دن مزے میں گزریں گے، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے بجلی گری۔ پرس میں ایک شناختی کارڈ بھی تھا۔ میں نے کارڈ اٹھا کر دیکھا اور پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ہمارے ہی علاقے کا پولیس آفیسر تھا۔ کارڈ پر اس کی تصویر اور پتہ درج تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دل چاہتا تھا کہ پرس وہیں زمین پر پھینک دوں، لیکن پھر پیسوں کا لالچ غالب آ گیا۔ میں نے نوٹ الگ کر دیے اور کارڈ میز پر رکھ دیا۔ بیوی اندر آئی اور بولی، کیا چھپا رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں، بس فیکٹری سے تھوڑی تنخواہ ملی ہے۔ وہ قریب آئی اور میز پر پڑا کارڈ دیکھ لیا۔ اس نے کارڈ اٹھایا اور پڑھتے ہی حیران ہو گئی۔ یہ تو پولیس والے کا ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں نے غصے میں کہا، زیادہ سوال نہ کرو، بس خاموش رہو۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ راستہ ٹھیک نہیں۔ اب دیکھو پولیس والے کا پرس چرا لائے ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے کارڈ اس کے ہاتھ سے چھین کر دراز میں ڈال دیا اور بولا، بس خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دل اندر سے لرز رہا تھا۔ رات کو جب بستر پر لیٹا تو نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ بار بار وہ کارڈ نظروں کے سامنے آ جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ تصویر مجھے گھور رہی ہو۔ اگلے دن فیکٹری گیا تو دل مزید بوجھل تھا، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا، خیریت ہے؟ آج بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس گھر کے مسائل ہیں، لیکن اندر سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ہر بار جب فیکٹری کے گیٹ پر پولیس والا گزرتا تو دل کانپ اٹھتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب جانتا ہو۔ شام کو میں گھر لوٹا تو بیوی پھر سوال کرنے لگی، دیکھو اب بھی وقت ہے، یہ کارڈ واپس کر دو، کسی طریقے سے اس کے گھر پہنچا دو، ورنہ اگر اس نے پہچان لیا تو انجام برا ہوگا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تم بس ڈر پھوک ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ پرس پھینک دینا کوئی مشکل نہیں، وہ کبھی نہیں جانے گا کہ کس نے چوری کی۔ بیوی نے کہا، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے، اور اگر وہ پولیس والا شریف نکلا تو تمہیں پتہ ہے نا، ایسے لوگ آسانی سے چھوڑتے نہیں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا، لیکن دل کے اندر وہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ اگلی صبح جیسے ہی بازار گیا، میرا دل ہر اجنبی چہرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا، کہیں وہی پولیس والا نہ ہو۔ میں نے ارد گرد کے لوگوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ رش میں گھومنا اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ اسی دن میں نے نوٹ جیب سے نکال کر گنے۔ رقم میرے لیے بڑی سہولت تھی۔ گھر کے لیے سامان خریدا، بچے کو نئے کپڑے دلائے، بیوی کے لیے کچھ زیور لیا، لیکن خریداری کے دوران دل بار بار چونک جاتا۔ میں سوچتا، اگر دکاندار کو پتہ چل گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اگر کوئی پہچان گیا تو رات کو پھر نیند نہ آئی۔ کارڈ دراز میں بند تھا، لیکن لگتا تھا جیسے وہ دراز سے نکل کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک لمحے کو سوچا کہ کارڈ کو جلا دوں، مگر پھر دل کہتا، اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو بس یہی سوچ کر میں نے اسے وہیں رہنے دیا۔ چند دنوں میں محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ پولیس آفیسر کا پرس کہیں کھو گیا ہے۔ ایک دن محلے کے چوراہے پر لوگ بات کر رہے تھے، سنا ہے افسر کے پرس میں دوائیوں کے پیسے تھے، بچہ بیمار ہے اس کا، بڑی مشکل سے وہ پیسے جمع کیے تھے۔ میں نے یہ سنا تو دل کانپ گیا، پسینہ بہنے لگا۔ سوچا کہ واقعی اس کے بچے کی جان ان پیسوں میں ٹکی ہے۔ گھر آ کر بیوی کو بتایا تو وہ میرا گریبان پکڑ کر چلائی، یہ پیسے موت کے ہیں، دوسروں کے بچے کی دوائی تم چرا لائے ہو، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں نے غصے میں اسے دھکا دیا
اور کہا بس چپ رہو، یہ سب اتفاق ہے، مجھے بد دعا مت دو۔ لیکن میرے اپنے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ اگلے دن جب میں فیکٹری پہنچا تو اندر جانے سے پہلے ہی دل کانپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گیٹ پر کھڑے گارڈ میری جیب میں جھانک لیں گے اور فوراً پکڑ لیں گے۔ میں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور کام کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہر آتا جاتا شخص مجھے شک کی نظر سے دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تو لگتا ابھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا جائے گا۔ پرس کے نوٹ جیب میں تھے مگر وہ اب خزانے کی بجائے بوجھ لگ رہے تھے۔ ساتھی نے کام کے دوران پوچھا، کیا بات ہے، آج بڑے گمسم لگ رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں یار، بس رات کو نیند نہیں آئی۔ وہ مطمئن ہو گیا لیکن میرے دل کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ دن بھر مشینوں کی آواز اور ساتھیوں کی باتیں میرے کانوں میں شور بن کر ٹکراتی رہیں۔ ہر لمحہ یہ خوف دل کو جکڑے رہا کہ کہیں کوئی پولیس والا اندر نہ آ جائے۔ شام کو جیسے ہی فیکٹری سے نکلا میں نے لمبی سانس لی کہ دن خیر سے گزر گیا، مگر گھر کی گلی میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر قدم رک گئے۔ محلے کے دروازے پر ہجوم لگا ہوا تھا، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھیں، کچھ بچے روتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، پسینہ ماتھے سے بہہ نکلا۔ میں نے لوگوں کو دھکیل کر راستہ بنایا اور اندر داخل ہوا۔ گھر کا منظر دیکھتے ہی جسم برف کی طرح جم گیا۔ بیوی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، محلے کے مرد اور عورتیں جمع تھے، سب کے چہروں پر غصہ اور افسوس جھلک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ سب کیوں اکٹھے ہیں؟ بیوی نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا، ہمارا بچہ چھت سے گر گیا ہے، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، محلے والے اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں لڑ کھڑایا اور دیوار پکڑ کر کھڑا رہا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میں بھاگنے ہی والا تھا کہ ایک اور خبر نے میری دنیا ہلا دی۔ ہجوم میں سے ایک شخص بولا، سنا ہے پولیس آفیسر کے بچے کی حالت بھی نازک ہے، وہ بھی ہسپتال میں ہے، کل اس کا پرس چوری ہوا تھا جس میں دوائیوں کے پیسے تھے، وہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے گئے تھے مگر نہ جانے کس نے چرا لیے، اب وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہسپتال میں بھاگ رہا ہے۔ میرے کان سن ہی نہیں رہے تھے، قدم لرزنے لگے، پسینہ پیٹھ سے بہنے لگا۔ مجھے لگا سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں جیسے انہیں سب معلوم ہے۔ بیوی نے میرا چہرہ دیکھا اور زور سے گریبان پکڑ لیا، کیا تم نہیں؟ اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، اس کی چیخ سنائی دی، اے خدایا، یہ سب تیری لالچ کا نتیجہ ہے، ہمارا اپنا بچہ بستر مرگ پر پڑا ہے اور کسی اور کا بھی حال وہی ہے۔ محلے کے لوگ مجھے گھورنے لگے، کوئی بولا اللہ کا عذاب ہے، دوسرا بولا حرام کا نوالا کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ میرے کانوں میں یہ جملے تیر کی طرح اتر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے بیوی کو دلاسا دینے کی کوشش کی، چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میری اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ محلے کے چند آدمی میرے ساتھ ہسپتال جانے کو تیار ہو گئے۔ ہم تیزی سے رکشے میں بیٹھے اور ہسپتال کی طرف نکلے۔ راستے بھر بیوی روتی رہی اور کہتی رہی، کاش تم نے میری بات مان لی ہوتی، کاش تم نے یہ راستہ نہ چنا ہوتا۔ میں چپ رہا، بس کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ بوجھل ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچے تو باہر ہی ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایک طرف میرا بچہ ایمرجنسی وارڈ میں تھا، دوسری طرف وہی پولیس آفیسر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بے بسی لکھی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہی کارڈ والی تصویر میرے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ دل لرز گیا، میں نے نظریں جھکا لی۔ بیوی نے مجھے کانپتی آواز میں کہا، یہ وہی ہے نا جس کا پرس تم لائے تھے؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ وہ چیخی، بولتے کیوں نہیں؟ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ میری خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا اور آفیسر سے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن بچے کو فوری آپریشن کی ضرورت ہے، ادویات اور پیسے چاہیے۔ آفیسر نے سر جھکا کر کہا، پرس میں سب پیسے تھے، وہی دوائیوں کے لیے تھے، نہ جانے کہاں گر گیا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کا خون منجمد ہو گیا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ چیخ کر بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے اپنے بچے کے لیے دوسرے کا بچہ مار دیا۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے کمرے کی دیوار پکڑ کر خود کو سنبھالا، جیب میں نوٹ جلے ہوئے کوئلوں کی طرح لگ رہے تھے۔ مجھے لگا
کہ یہ نوٹ میرے ہاتھ کو کاٹ لیں گے۔ محلے والے مجھے گور رہے تھے۔ ایک بولا اگر کسی نے واقعی پرس چرا لیا ہے تو وہ قاتل ہے۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا کھڑا رہا، دل چاہتا تھا کہ چیخ کر کہہ دوں ہاں وہ پرس میرے پاس ہے، لیکن زبان نہیں کھل رہی تھی۔ اسی دوران میرے بچے کا ڈاکٹر بھی باہر آیا۔ اس نے کہا چوٹ گہری ہے، فوری علاج ضروری ہے ورنہ جان خطرے میں ہے۔ بیوی میرے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ دیکھو اللہ نے حساب برابر کر دیا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بچہ یا لالچ۔ میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا۔ ایک طرف میرا بچہ، دوسری طرف وہ پولیس آفیسر کا بچہ، دونوں کی زندگیاں ایک ہی نوٹوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن کانپ رہی تھی۔ جیب میں موجود نوٹ مجھے گواہی دے رہے تھے کہ یہ سب میری حماقت کا انجام ہے۔ میں نے ہجوم کی طرف دیکھا، سب لوگ مجھے گھور رہے تھے۔ بیوی کی آنکھوں میں نفرت اور مایوسی تھی اور میرا ضمیر چیخ رہا تھا کہ اب فیصلہ کر۔ محلے والے ہسپتال کے باہر کھڑے تھے اور زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا بیچارہ افسر، ایمانداری کی کمائی سے مشکل سے پیسے جوڑے تھے اور کسی نے وہ بھی چرا لیے۔ دوسرا بولا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، کسی کی مجبوری میں ہاتھ ڈالنا بڑا ظلم ہے۔ یہ جملے میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا لیکن دل حلق میں آ گیا۔ یاد آیا کہ پرس میں واقع کچھ نسخے اور کاغذات بھی تھے جنہیں میں نے اس وقت نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے پرس نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ کھولا۔ اندر موجود پرچیاں دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایک نسخہ کسی مہنگے ہسپتال کا تھا جس پر ادویات کی لمبی فہرست لکھی تھی۔ دوسری پرچی میں آپریشن کے اخراجات درج تھے۔ ہر لفظ تیز دھار خنجر کی طرح دل میں اتر رہا تھا۔ بیوی پاس کھڑی تھی، اس نے پرس میرے ہاتھ سے چھین کر کہا یہ دیکھو یہ سب لکھا ہے، یہ پیسے دوائیوں اور علاج کے لیے تھے اور تم نے سب چرا لیا۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر چیخنے لگی یہ سب تمہاری لالچ کا نتیجہ ہے، تم نے اپنے بچے کے لیے دوسرے کے بچے کو مار دیا۔ میں زمین پر گرنے ہی والا تھا۔ محلے کے لوگ بھی قریب آ گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، افسر کے بیٹے کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا، اس کی ماں بے ہوش ہو گئی تھی، وہ پیسے ان کے لیے زندگی تھے اور کوئی انہیں چرا گیا۔ میں نے پسینے میں بھیگے ہوئے ہاتھوں سے زمین کو تھاما۔ بیوی روتی رہی اب بتاؤ کیا کرو گے، ہمارے اپنے بچے کی جان بھی خطرے میں ہے اور دوسرے کا بچہ بھی انہی پیسوں پر لٹک رہا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ اندر سے آواز آئی واپس کرو یہ ابھی بھی وقت ہے، لیکن قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ ایک محلے دار نے کہا اگر وہ پرس کسی کو ملا ہے تو ابھی ہسپتال کے فنڈ میں دینا چاہیے، تاخیر ہوئی تو بچہ بچ نہیں پائے گا۔ دوسرا بولا لیکن کون ہے جو آگے بڑھے گا؟ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں شور بڑھتا گیا۔ میں نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے پھر چیخ کر کہا بولتے کیوں نہیں کہ یہ پرس تمہارے پاس ہے؟ میرے ہونٹ کانپے لیکن آواز نہ نکلی۔ میں نے پرس کو سینے سے لگا لیا اور خاموش کھڑا رہا۔ اندر ضمیر دہائی دے رہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، لیکن زبان گونگی ہو گئی تھی۔ اسی دوران ہسپتال کا ڈاکٹر باہر آیا اور آفیسر سے بولا آپریشن کے لیے فوری پیسے درکار ہیں ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ افسر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے کہا وہی پیسے پرس میں تھے، اب تو کچھ نہیں بچا۔ یہ سن کر میری کمر جھک گئی۔ بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ کر الگ لے جا کر کہا تم کیوں چپ ہو؟ اگر تم نے یہ سب چھپایا تو یاد رکھو اللہ کے ہاں کوئی پردہ نہیں، یہ نوٹ تمہارے بچے کو بھی جینے نہیں دیں گے۔ اس کی بات دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں نے ہمت کر کے پرس دوبارہ کھولا، اندر کے کاغذوں پر بار بار نگاہ ڈالی۔ نسخے پر لکھی دوا کے نام میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ اگر یہ پیسے واپس نہ ہوئے تو وہ بچہ مر جائے گا۔ میرا اپنا بچہ ہسپتال کے دوسرے وارڈ میں پڑا تھا۔ میں نے دونوں بچوں کے چہروں کا تصور کیا، ایک معصوم میری گود کا، دوسرا ایماندار افسر کا۔ محلے کے ایک شخص نے کہا اگر اس افسر کا بچہ نہ بچا تو یہ ظلم اس علاقے پر بوجھ بن جائے گا، ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ یہ سنتے ہی میرا جسم کانپ گیا۔ مجھے لگا جیسے سب مجھے ہی اشارہ کر رہے ہوں۔ بیوی نے آخری بار کہا ابھی فیصلہ کرو، یہ پیسے زہر ہیں، یہ یا تو ہماری زندگی برباد کریں گے یا کسی کی زندگی بچا لیں گے۔ میں نے پرس بند کیا مگر دل ہل رہا تھا۔
हजूम में शोर बढ़ रहा था। डॉक्टर बार बार बाहर आकर कह रहा था, वक्त कम है, ऑपरेशन के बगैर बच्चा नहीं बचेगा। पुलिस अफसर के आंसू बह रहे थे। वो सर थामकर खड़ा था। वो सर थामकर बैठ गया। मैंने उस मंजर को देखा और दिल में एक तूफान बर्पा हो गया। मैं पीछे हटते हटते कॉरिडोर के कोने में जा बैठा। पर्स मेरे हाथों में कांप रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार वो दोनों बच्चे आ रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख कर सबके सामने इतराफ कर लूं, लेकिन खौफ गले में फंदा बनकर रुका हुआ था। कुछ लम्हे बाद मेरे बच्चे का डॉक्टर भी बाहर आया और कहा कि आपका बच्चा भी नाजुक हालत में है, फौरी दवाएं लानी होगी, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही बीवी ने मेरा गिरेबान पकड़कर कहा, अब भी नहीं समझोगे? दोनों बच्चे मौत के दहाने पर हैं और तुम उन नोटों को जेब में छुपाए फिर रही हो। मैंने आंखें बंद की। अंदर का शोर बढ़ता गया। ज़मीर कह रहा था कि ये नोट मेरी जेब में नहीं बल्कि मेरे हाथ पर खून की तरह लगे हैं। मैंने पसीने में भीगे हाथों से पर्स उठाया और दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मेरे आंसू बेकाबू हो गए। पर्स मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। कागजात और नोट चारों तरफ बिखर गए थे। दिल चाहता था जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। बीबी ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा और चीखी, अब भी वक्त है, जाकर वापस कर दो, वरना ये बद्दुआ तुम्हें और हमारे बच्चे को ले डूबेगी। मैंने पर्स के नोट समेटे और लरजते कदमों से अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ने लगा। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि सांस लेना दुश्वार हो गया। कमरा ढूंढते ढूंढते मैं एक वार्ड के सामने रुका। अंदर वही पुलिस ऑफिसर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन, खौफ और उम्मीद मिली जुली नजर आ रही थी। आंखों के गिर्द काले हल्के और बेख्वाबी की लकीर साफ झलक रही थी। डॉक्टर उससे कुछ कह रहा था। हमें फौरी पैसों की जरूरत है, ऑपरेशन देर से हुआ तो बच्चा नहीं बचेगा। अफसर ने सर झुका लिया। उसके हाथ खाली थे। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सबकी नजरें मुझ पर जम गईं। पसीने से शराबोर मैंने लरजती आवाज में कहा, यही वो पर्स है, मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दें। कमरे में खामोशी छा गई। अफसर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें बिजली की तरह गिरी। एक लम्हे को लगा वो अभी मुझे कॉलर से पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने पर्स उठाया और अंदर मौजूद कागजात और नोट देखे, उसकी आंखें भीग गईं। उसने सर झुकाकर आह भरी और बोला, अगर मेरा बच्चा बच गया तो मेरी तरफ से माफी मिल जाएगी, लेकिन याद रखो, दूसरों की जान के पैसे चुराना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि किसी की जिंदगी छीनने के बराबर है। मैं खामोश खड़ा था, जैसे अल्फाज मेरा साथ छोड़ चुके हों। डॉक्टर ने फौरन पर्स से पैसे लिए और दौड़ते हुए बाहर गया ताकि ऑपरेशन के लिए सामान खरीदा जा सके। कमरे में बस हम दोनों रह गए। अफसर ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने हमेशा ईमानदारी को अपना सहारा बनाया, दिन रात मेहनत की, रिश्वत ना ली, कभी किसी के हक पर डाका ना डाला, लेकिन तुम जैसे लोगों ने मेरे यकीन को तोड़ दिया। मुझे लगा दुनिया में शायद भलाई बाकी नहीं रही। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं मजबूर था, भूख ने आंखें अंधी कर दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की जिंदगी मेरे हाथों खतरे में पड़ जाएगी। अफसर ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, मजबूरी जुर्म का बहाना नहीं बनती। हर शख्स अपनी भूख का इलाज तलाश करता है, लेकिन अगर इलाज दूसरों की जिंदगी छीनने में हो तो ये भूख नहीं, लालच कहलाती है। बीवी भी कमरे में दाखिल हो गई। वो रो रही थी और मेरा गिरेबान पकड़कर बोली, अब तुम्हें पता चला कि तुमने क्या किया है। मैंने उसे कहा, ये पैसे जहर हैं, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। देखो, आज तुम्हें उसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े हैं। मैंने नजरें झुका ली। दिल चाहता था कि वक्त को वापस मोड़ सकूं, लेकिन वक्त कभी पलटता नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आया और बोला, हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, दुआ करें सब खैरियत से हो जाए। पुलिस अफसर ने आंखें बंद करके हाथ उठा दिए, या अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे। मैं भी बेअख्तियार हाथ उठा बैठा। हर लम्हा घंटे की तरह लग रहा था। कॉरिडोर में लोग आ जा रहे थे। कोई मेरे करीब आकर सरगोशी करता, ये वही शख्स है ना जिसने पर्स लौटाया। मैं उनकी बातें सुनकर पसीने में डूब जाता। अफसर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेरी तरफ रुख मोड़कर कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ।
قانون یہ کہتا ہے کہ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے، لیکن اگر میرا بچہ بچ گیا تو میں تمہیں ایک موقع دوں گا، یہ زندگی کا موقع ہوگا، ورنہ سمجھ لو سب ختم۔ اس کے الفاظ میرے دل میں قید خانہ بن گئے۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی یہ راستہ نہیں چنوں گا۔ یہ پیسے میرے لیے زنجیر بن گئے ہیں۔ میں جان گیا ہوں کہ حرام کا نوالا صرف تباہی لاتا ہے۔ بیوی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کاش یہ سبق پہلے سیکھ لیتے، لیکن ابھی بھی دیر نہیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اس نے کہا، آپریشن مکمل ہو گیا ہے، بچہ ابھی بھی کمزور ہے مگر خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس افسر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پرس میرے ہاتھ میں واپس رکھ کر بولا، اب یہ پیسے میرے لیے کسی چیز کے نہیں، اصل دولت وہ لمحہ ہے جب میرا بیٹا پھر سانس لے رہا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر کہا، میری غلطی معاف کر دیں۔ افسر نے کہا، اللہ سے معافی مانگو، میرا دل چاہتا ہے تمہیں جیل بھیج دوں، لیکن میرا بیٹا میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر وہ بچ گیا ہے تو سمجھو تمہیں بھی ایک موقع ملا ہے، لیکن یاد رکھو اگلی بار اگر میں نے تمہیں ایسے کسی کام میں دیکھا تو نہ اللہ چھوڑے گا اور نہ ہی میں نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ بیوی نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لمحہ شاید میری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ ڈاکٹرز نے علاج شروع کیا، پرس کے پیسوں سے دوائیاں آئیں اور آپریشن کے کمرے کے دروازے کے باہر ایک عجیب سی سنسنی چھائی رہی۔ ہسپتال کا ماحول ویسے بھی بوجھل ہوتا ہے، لیکن اس رات تو جیسے دیواریں بھی سانس روک کر کھڑی تھیں۔ میں باہر بینچ پر بیٹھا تھا، بیوی ایک کونے میں روتی رہی۔ محلے کے چند لوگ بھی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، کوئی تسلی دیتا، کوئی بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہتا۔ میں اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا رہا، دل ہی دل میں بار بار یہی دعا کرتا کہ اللہ ان بچوں کو بچا لے۔ کوریڈور میں چلنے والے ہر قدم کی چاپ مجھے چونکا دیتی۔ جب بھی نرس یا ڈاکٹر گزرتا میرا دل ڈوبنے لگتا، کبھی لگتا ابھی آ کر کہہ دیں گے کہ سب ختم ہو گیا۔ رات بڑی بھاری گزری۔ بیوی نے کئی بار کہا، یہ سب تمہاری حرکتوں کی سزا ہے، اب اللہ ہی رحم کرے۔ میں خاموش رہا، الفاظ جیسے زبان سے غائب ہو گئے تھے۔ اگلی صبح ڈاکٹر باہر آیا، ہم سب کھڑے ہو گئے۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، بچہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس افسر نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور شکریہ ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی اور میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر امید دیکھی۔ وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت ایسی تھی جیسے کسی نے میرا ضمیر جکڑ لیا ہو۔ اس نے کہا، میں تمہیں کسی کیس میں نہیں ڈالوں گا، لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں چھوڑے یا نہ چھوڑے یہ تمہارے اعمال پر ہے۔ اگر دوبارہ ایسا کیا تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات میرے دل پر نقش ہو گئی۔ میں نے سر جھکا کر وعدہ کیا کہ اب کبھی چوری نہیں کروں گا، یہ میرا عہد ہے۔ بیوی نے آنسو پونچھتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما، لیکن اندر کا بوجھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ محلے کے کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ایک نے میرے قریب آ کر کہا، یہ اچھا ہوا کہ تم نے وقت پر پرس واپس کر دیا، ورنہ جانے کیا قیامت آتی۔ دوسرے نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ محلے میں اب سب کو حقیقت کا علم ہو چکا ہے، لوگ تمہیں آسانی سے معاف نہیں کریں گے۔ میں نے نظریں جھکا لی، جانتا تھا کہ یہ داغ آسانی سے مٹنے والا نہیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کئی بار پولیس والے آتے جاتے دکھائی دیتے۔ ایک لمحے کو پھر دل کانپ اٹھا کہ شاید افسر نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہو، لیکن اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر میرا بچہ بچ گیا تو میں تمہیں نہیں پھنساؤں گا، لیکن یہ آخری موقع ہے۔ بیوی نے اس کے قدموں کو چھو کر کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بڑے دل کا ثبوت دیا۔ افسر نے بس سر ہلایا اور اپنے بچے کے کمرے میں چلا گیا۔ محلے کے لوگ جب واپس جانے لگے تو راستہ بھر مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے رہے۔ ایک نے کہا، حرام کا مال ہمیشہ یہ دن دکھاتا ہے۔ دوسرے نے کہا، اب دیکھنا پڑے گا یہ واقعی توبہ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ سب سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔
گھر لوٹتے وقت بیوی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، اب تو سمجھ گئے ہو نا، یہ زندگی دوسروں کی مجبوری لوٹنے سے نہیں بدلتی، اب بھی وقت ہے، محنت کر کے روزی کمانا سیکھو۔ میں نے آہستہ کہا، ہاں اب میں نے سب سیکھ لیا ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ لوگ کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ بولی، لوگوں کی معافی سے زیادہ ضروری اللہ کی معافی ہے، اگر اس کے آگے جھک گئے تو راستہ نکل آئے گا۔ میں نے سر ہلایا، لیکن دل کے اندر ایک زنجیر جمی رہی۔ نوٹ واپس کرنے کے باوجود ضمیر کا بوجھ کم نہ ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے ہاتھ اب بھی خون سے رنگے ہیں۔ اگلے دن جب میں دوبارہ ہسپتال گیا تو پولیس افسر نے مجھے کمرے کے باہر دیکھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، تم جا سکتے ہو، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو، لیکن یاد رکھو اگر تم دوبارہ اس راستے پر چلے تو شاید اللہ تمہیں ایک اور موقع نہ دے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، آپ نے جو کہا وہ میرے لیے قانون ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب صرف محنت کروں گا۔ افسر نے میری پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہسپتال سے باہر نکلا تو لگا جیسے برسوں کا بوجھ کاندھوں پر ہے۔ ہر قدم بھاری تھا مگر دل میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا سبق مل چکا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ چوری کا پیسہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ غربت اپنی جگہ تھی، لیکن اب یہ غربت مجھے اتنی بڑی نہیں لگ رہی تھی جتنی وہ بد دعائیں جو میں اپنے سر پر سمیٹ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب چاہے بھوک سے مر جاؤں مگر کسی کا حق نہیں چھینوں گا۔ گھر پہنچا تو بیوی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کا سایہ نظر آیا۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا واقعی ختم کر دیا ہے یہ سب؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں آج کے بعد کبھی نہیں، اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا، تو پھر شاید ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ میرے بچے کو اسپتال سے چند دن بعد گھر لایا گیا۔ اس کے سر پر ابھی بھی پٹی تھی لیکن آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا تو دل کانپ اٹھتا، سوچتا اگر پولیس افسر کا بچہ نہ بچتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا اور مجھے لگتا جیسے وہ معصوم میرے گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا ہو۔ محلے والے بھی آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ شروع میں وہ مجھے گھورتے، سرگوشیاں کرتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے نرم ہو گئے۔ ایک دن ایک بزرگ میرے پاس آیا اور بولا، بیٹا انسان غلطی کرتا ہے لیکن اصل انسان وہ ہے جو اس غلطی سے سبق سیکھے، بس اب اپنا راستہ سیدھا رکھنا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی بابا، اب یہ زندگی محنت کی ہوگی۔ نوکری پر واپس گیا تو وہاں بھی لوگ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے۔ ایک ساتھی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا ہوا، اب مال پانی نہیں مل رہا کیا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب ختم ہو گیا ہے، اب صرف حلال کی روزی ہے۔ وہ ہنسا اور چل دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرے الفاظ میرا امتحان ہوں گے۔ چند دن بعد جب فیکٹری کا مالک آیا تو میں نے خود اس کے سامنے کہا، مجھے زیادہ وقت کام کرنے دیں، میں دن رات محنت کرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل تک بہانے بناتے تھے، آج اتنی محنت کا شوق کیسے جاگا؟ میں نے کہا، بس سمجھ لو نصیب جاگ گیا ہے، اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری بات پر مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جو چاہو کر لو۔ میں صبح سویرے نکلنے لگا اور رات گئے واپس آتا۔ دن بھر کا پسینہ جب جسم پر بہتا تو مجھے سکون ملتا۔ بیوی کھانا سامنے رکھتی اور کہتی، یہی اصل کمائی ہے، چاہے کم ہو لیکن اس میں برکت ہے۔ میں خاموشی سے کھانا کھاتا اور دل میں شکر کرتا۔ ایک دن بازار میں گزرتے ہوئے وہی رش دیکھا جو کبھی میرا میدان تھا۔ کئی پرس میرے قریب سے جھلک رہے تھے، کئی لوگ لاپرواہی سے جیبیں کھولتے تھے۔ دل لمحے بھر کو پرانی عادت کی طرف مڑا، لیکن فوراً بچے کا چہرہ اور پولیس افسر کے الفاظ یاد آئے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ دل ہی دل میں کہا، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ بیوی کو بھی اب مجھ پر بھروسہ ہونے لگا تھا۔ ایک رات اس نے کہا، اب میرا دل مطمئن ہے کہ ہمارے گھر میں حرام داخل نہیں ہو رہا، چاہے ہم کم کھائیں لیکن سکون کی نیند سوئیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی مسکراہٹ میں سکون پایا۔ کچھ ہفتوں بعد پولیس افسر سے دوبارہ سامنا ہوا۔ وہ محلے میں آیا تو سب لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیسا ہے؟
اب زندگی سیدھی چل رہی ہے نا؟ میں نے جھک کر کہا جی سر، اب سب چھوڑ دیا ہے۔ وہ بولا یاد رکھو، زندگی دوسروں کا حق چھیننے سے نہیں بنتی، اگر تم نے اپنا وعدہ نبھایا تو ایک دن تمہیں بھی عزت ملے گی۔ میں نے دل سے اس کے الفاظ سن لیے۔ وہ لمحہ میرے لیے نصیحت سے زیادہ عہد کی تجدید تھا۔ اب زندگی مشکل ضرور تھی لیکن دل ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے توبہ کی اور دل سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھنا، اب دوبارہ گناہ کے دروازے کی طرف مت جانے دینا۔ وقت گزرتا گیا، کبھی کبھی غربت پھر دروازے پر دستک دیتی، کبھی بھوک آنکھوں کے سامنے اندھیرا لاتی، لیکن اب میرے اندر ایک مضبوطی آ گئی تھی۔ میں نے چوری کی لت کو دل سے نکال پھینکا تھا۔ یہ سکون کسی دولت سے بڑھ کر تھا۔ ایک دن میرا بچہ کھیلتے کھیلتے میرے پاس آیا اور بولا ابا میں بڑا ہو کر پولیس والا بنوں گا۔ میں چونک گیا، پھر مسکرا کر کہا ہاں بیٹا بننا، لیکن یاد رکھنا ایمانداری ہی اصل طاقت ہے۔ اس کی معصوم مسکراہٹ نے میرے دل پر جیسے مرہم رکھ دیا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، وہ روشنی جو برسوں بعد ہمارے گھر واپس آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یہی اصل جیت ہے، یہ سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے۔